بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد حامد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پوڈ کاسٹ، اور ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نہایت بابرکت سیریز شروع کر رہے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لمحات اور رہنمائی کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مفتی شہباز مظاہری صاحب، جو کہ مظاہر علوم سے فارغ ہیں اور ابھی دین کی خدمات کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہے حضرت کہ آپ ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں شامل ہوئے۔ شکریہ آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں شامل ہونے کے لیے اور دعوت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم مکہ شہر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور مکہ شہر کو کس نے آباد کیا اور وہاں کون لوگ رہا کرتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو سوال کیا کہ مکہ شہر کو کس نے آباد کیا اور وہاں کون لوگ رہا کرتے تھے، تو دیکھیے، مکہ شہر کو سب سے پہلے جو وہاں پر آ کر رہا کرتے تھے اور جو وہاں پر آ کر رہے ہیں، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ جانے کو کہا، اور جب وہاں پر مکہ میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کر جانے لگے، تو بیوی حاجرہ نے پوچھی کہ یہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو سب سے پہلے جو مکہ کے اندر آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں ہیں، ہاں جی، اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام آئے۔ تو مکہ شہر کو سب سے پہلے جس شخص نے آباد کیا وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور وہاں پہ سب سے پہلے جو قبیلہ آیا تھا وہ قبیلہ بنو جرہم ہے، جو حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کے بعد جب آپ زمزم کا کنواں نکلا تو پانی، جس شہر میں پانی آ جاتا ہے، تو وہاں کے آنے کے بعد ایک قبیلہ آیا، قبیلہ بنو جرہم، اور اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوتی ہے، اور وہیں سے وہ قبیلہ پھیلتا گیا، اور اسماعیل علیہ السلام وہیں سے ان کا پورا خاندان چلا ہے۔ تو حضرت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے تو مکہ کے اندر بہت زیادہ بت پرستی عام ہوتی ہے، تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام آئے تو اس وقت مکہ میں دین پھیلا ہوا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت بت پرستی بہت عام تھی، یہ کیسے؟ تھوڑا اس کو ایکسپلین کریں۔ دیکھیے، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مکہ کے اندر آئے اور دین کی دعوت دیے، قبیلہ بنو جرہم کو آباد کیے، اس کے بعد اسی طرح سلسلہ چلتا گیا۔ پھر انہی میں سے ایک شخص کا نام ہے عمر نامی شخص ہے، کہ مکہ والے جو وہاں پہ رہا کرتے تھے تو تجارت کا معاملہ ہوتا تھا ان کے ساتھ، تو تجارت کے لیے دور دور سفر کیا کرتے تھے، دوسروں ملک کا سفر کیا کرتے تھے۔ تو جب دوسرے ملک جایا کرتے تھے، دوسرے ملک جب سفر کیا کرتے تھے، تو یہ عمر نامی ایک شخص ہے، جب دوسرے ملک میں گئے تو وہاں کا کلچر کو سامنے میں رکھ کر عبادت کرتے تھے، تو انہوں نے ایک بت کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئے اور انہوں نے اس کی دعوت دی، اور پورے مکہ کے اندر یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کے اندر بھی 360 بت رکھ دیے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے
ماہ ربیع الاول کے اندر جو پیر کے دن صبح کے وقت، تو اس وقت جب یہ دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بہت سارے مکہ کے اندر سب لوگ بت پرستش میں عام تھا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے؟ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ ان کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 2 ماہ پہلے انتقال ہو چکے تھے، اور اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر 24 سال تھی۔ جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے تھے۔ پھر ان کی پرورش ان کی ماں اور ان کے دادا عبد المطلب نے پرورش کی، لیکن ان کی ماں کی بھی وفات ہو جاتی ہے 6 سال کی عمر میں، ان کی ماں کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دادا عبد المطلب، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوتی ہے تو دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے چل بستے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری ان کے چچا ابو طالب نے اٹھائی ہے، اور ابو طالب کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے بعد 10 سال کے بعد انتقال ہوتا ہے، سن 10 نبوی کے اندر۔ اور اس وقت مکہ کا ماحول کیسا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی؟ اس وقت مکہ کا ماحول بت پرستش عام تھا، ہر لوگ اللہ سے دوری اختیار کر رکھے تھے۔ یہود و نصارہ، یہودی اپنے یہودیت کی پر عمل کرتے تھے، نصارہ اپنی نصرانی کتابوں پر عمل کیا کرتے تھے، اور اس وقت بہت ظلم ہوا کرتا تھا مکہ کے اندر۔ زندہ لڑکیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا۔ کوئی بچی اگر پیدا ہوتی تو کبھی 2 سال کی عمر میں، کبھی 3 سال کی عمر میں، کبھی بچپن میں پیدا ہوتے کے ساتھ حمل گرا کر اس بچیوں کو مار دیا جاتا تھا۔ قتل و غارت گری بہت زیادہ عام تھی، ہر ایک پر ظلم کیا جاتا تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو یہ سب چیزیں چل رہے تھے کہ قتل و غارت گری اور ظلم ستم عام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دودھ حضرت آمنہ نے پلائی جو ان کی والدہ تھی، اس کے بعد ابو لہب کی باندی صوبیہ نے پلائی، اور اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق ان کو کسی گاؤں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ عرب کے اندر بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں کی عورتیں آیا کرتی تھی، تو جب گاؤں کی عورتیں آئی تو سب بچوں کو، امیر بچوں کو لے لیا، امیر بچے کو، امیر بچوں کو لے لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی یتیم کہہ کر چھوڑ دیا۔ پھر انہیں میں سے ایک حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ جب دیکھی ان بچوں کو کسی نے نہیں لیا تو حلیمہ سعدیہ نے ان یتیم بچے کو اٹھا کر لے لیا۔ جب حلیمہ سعدیہ نے ان کو لیا تو ان کے برکات، انوار و برکات بہت زیادہ ظاہر ہونے لگی۔ سامعین کرام، آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور بچپن کے حالات کا ذکر کیا۔ اگلے سیریز میں اس سے آگے کا تذکرہ ہوگا۔